ہائی کورٹ میں؟ یہ کراچی ڈاک سے متعلق تھا، اس میں کوئی ارجنٹ اپلیکیشن ہم نے فائل کی تھی۔ ہوا یہ ہے کہ جو لیبر کام کرتی ہے شپس پہ، اس حوالے سے جو ہے ایک بورڈ ہے، اور اس بورڈ میں جو ہے لیبر کی ریپرزنٹیشن ہے۔ وہ جب کیئر ٹیکرز آئے تو انہوں نے پہلے ختم کر دی، ختم نہیں کر دی، اس کو ریڈیوس کر دیا۔ باقی جو ہے نا وہ سارے باقی وفاقی حکومت کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ایسی رہی، دوسروں کی ریپرزنٹیشن اسی طرح سے رہی، لیبر کی ریپرزنٹیشن کو کم کر دیا۔ تو اس کورٹ نے اسٹے کر دیا اس کو، اور جب اسٹے کر دیا تو انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن ودرا کر کے اور پھر کوئی چند دن کے بعد نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، وہی اسی پیٹرن پر وداؤٹ فل اسٹاف، وداؤٹ کاما۔ تو وہ پھر دوبارہ چیلنج کیا ہے، اور دوبارہ چیلنج کرنے کے بعد جو ہے اس میں ارجنٹ اپلیکیشن کی تھی، اس کو جلدی سنا جائے، تو انہوں نے کہا کہ چھٹیوں کے بعد۔ تو سر یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے کہ کیا یہ امریکی ٹویٹر جو آ رہے ہیں اس کے بارے سے آپ کیا کہتے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ تو مداخلت کرتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر۔ اب اگر اس کا میزائل پروگرام جو ہے نا وہ پاکستان اور پاکستان سے آگے بھی جا رہا ہے تو وہ جائز ہے، وہ ثواب کا کام ہے۔ اور اگر ہمارا فرض کر لیجیے کہ کہیں اسرائیل کو جو ہے وہ اسرائیل اس کی زد میں آتا ہے، انڈیا اس کی زد میں آتا ہے، یا کہتے ہیں کہ جی امریکہ بھی اس کی زد میں آتا ہے، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اپنا ریڈیوس کر دیں، آئیں بائی لیٹرل بات کرتے ہیں، اور وہ اپنا کہہ دیں کہ جی پاکستان آپ ہماری زد میں نہیں آئے گا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی، امریکہ بھی ہماری زد میں نہیں آئے گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ مگر اس طرح سے پابندیاں لگانا یہ تو بالکل ناجائز اور زیادتی والی بات ہے، ڈسکرمنیٹری ہے، اور دنیا بھر میں اس طرح کی پابندیاں دوسروں پہ نہیں لگی ہیں، صرف ہمارے پہ پابندیاں لگی ہیں۔ تو یہ فیلئر ہے ہماری فارن پالیسی کا بھی۔ کل میں نے اس کو سینٹ میں ریز بھی کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ باقی چیزوں کو جو ہے نا آپ پوسٹ پون کریں۔ دو ایشوز ایسے ہیں، وہ کشتی والا حادثہ جس میں 40 لوگ شہید ہوئے، اور ایک یہ امریکن والا معاملہ، اس کو باقی ایجنڈے کو چھوڑ کے اس دو ایشوز کو سنیے۔ مگر شاید وہ پھر پسند نہیں تھا ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی بعد میں کرتے ہیں۔ تو بعد میں کرنے کا تو پھر مقصد نہیں ہے، پھر کل ہی جو ہے نا انہوں نے اجلاس بھی ملتوی کر دیا، یعنی اتنا اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو سر دوسرا یہ بتائیں کہ یہ مذاکرات میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے کون ہے رکاوٹ؟ مطلب کس کی طرف سے آ رہی ہے جو مذاکرات؟ اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے حکومت کل کا نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے، اور پی ٹی آئی جیسے اگر ہم ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید اس کے ذہن میں ایک خوف موجود ہے کہ کل شاید جو ہے نا جو ڈیسیجن آنا ہے 190 ملین والے معاملے میں، اس میں سزا ہو سکتی ہے۔ تو حکومت ویٹ کر رہی ہے کہ اگر سزا ہو جائے تو یہ اور جو ہے نا یہ نیچے آ جائیں گے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے نا معاملات جو ہے نا کسی اسٹریٹجی کے تحت نہیں ہو رہے ہیں، کسی اور چیز کو سامنے رکھ کے کیے جا رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ 2024 میں کیا پارلیمنٹ کی طرف سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ کیسا یہ سال رہا، اور 2025 کے حوالے سے آپ کو کیا پڑ رہا ہے؟ 2024 ہم نے بدترین سال کے طور پہ گزارا ہے، اور پارلیمان نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر کوئی فخر کیا جا سکے، اور ملک میں بھی شاید ایسا کوئی کام نہیں ہوا جس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو یہ پاکستان بحیثیت مجموعی جو ہے نا اس کے سارے معاملات جو ہے نا تنزلی کا شکار ہے، اور جب یہ تنزلی ہوتی ہے تو اس پہ سوچنا چاہیے قوم کو بحیثیت قوم کے اس بات کو جو ہے نا ذہن میں یہ باتیں ان کی آنی چاہیے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں جو ہے وہ ترقی معکوس کیوں ہے، ہم واپس جو ہے نیگیٹو میں تنزلی میں کیوں جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں سوچیں گے تو پھر اس کا نقصان جو ہے نا مزید تیز ہو جائے گا۔ 2025 میں بھی میں کوئی جو ہے نا فی الوقت تو کوئی ایسی اچھی بات نہیں دیکھتا جس کے اوپر جو ہے نا ہم کہیں کہ جی اگلا سال جو ہے نا بہت اچھا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت جو ہے نا جو پاکستان میں 76 سالوں میں جو بھی وقت آیا ہے ہر سال ایک دوسرے سے زیادہ برا ہوا ہے۔ سر پارا چنار میں اس وقت کچھ حالات اس طرح کے ہیں جس میں نہ تو صوبائی حکومت ابھی تک کچھ کر سکی ہے، نہ وفاقی حکومت، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اور پارا چنار میں بھی جو ہے نا جو مسئلے کی بنیادی جڑ ہے وہ معیشت سے جڑی ہوئی ہے، اور جب تک آپ اصل جو ہے نا جڑ کو نہیں پکڑتے اس وقت تک جو ہے وہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ کوئی ایسے ڈپازٹس ہیں جو جس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ
معاملے کو جو ہے فقہی رنگ دے کے لڑائی شروع ہے. تو اس کا بیٹھ کے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. کون جنت میں جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا, کون صحیح مسلمان ہے, کون غلط مسلمان ہے, یہ فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے. اللہ پاک نے ہم کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلے کریں کہ مسلمان کون درست طور پہ مسلمان ہے. ممکن ہے کہ ہم اخیر میں جو ہے نا وہ کوئی برے حالات میں نکلیں, اللہ پاک ہم پہ رحم کرے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جو اللہ کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں, اور جو معاشی معاملات ہیں, معیشت سے تعلق رکھتے ہیں, اس پہ بیٹھ کے کوئی طریقہ کار, باہمی مشورے سے طریقہ کار جو ہے نا وضع کر لیں. اور اس بجائے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے نا بچے مارنے کے, ایک دوسرے کے بھائی اور نوجوان مارنے کے, ہم جو ہے نا وہ ایسا طریقہ وضع کریں جہاں پہ امن کے ساتھ جو ہے ہم ان وسائل کو استعمال کر سکیں. سر یہ طریقہ کس نے وضع کرنا؟ یہ طریقہ لوگوں نے خود بھی وضع کرنا ہوتا ہے, حکومتوں نے بھی وضع کرنا ہوتا ہے, مگر حکومتوں کا تو فیلئر ہے. حکومتیں تو اپنی بچانے میں لگی رہتی ہیں اپنے آپ کو. تو اس کا جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگ خود جو ہے نا ہوش کے ناخن لیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا آگے بڑھیں, بات چیت کریں, کوئی انصاف مبنی جو ہے نا معاملات کو رائج کریں. تھینک یو سر. یہ سوال دوبارہ